أشهد أن لا إله إلا الله. صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا الا وسعها، مگر جو اس کی طاقت میں ہو. جتنی اس کی طاقت ہے اللہ اتنا ہی اس کو مکلف بناتا ہے. لہا ما کسبت، تمہارے لیے ان تمام نیک اعمال کا ثواب ہے جو تم نے کمائے اور کیے. وعلیہا ما اکتسبت، اور جتنے گناہ تم نے کیے ان گناہوں کی سزا بھی تمہیں ملے گی، کسی اور کو نہیں. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا، کہ ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا اسرا، ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح ہم سے پہلے لوگوں پہ آپ نے بوجھ ڈالا تھا. ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اس چیز کا ذمہ، اس چیز کی ذمہ داری، اس چیز کا بوجھ، اس کا بھاری ہم پہ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے. واعف عنا، اللہ ہمیں معاف فرما دے. واغفر لنا، اور ہمارے اوپر ہمیں ہماری مغفرت فرما دے. وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرما دے. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، مددگار ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. یہ تو اس کا مختصر سا ترجمہ جو آپ کے سامنے آیا. اس آیت کے اندر دو قسم کے اعمال کا ذکر ہے. ایک وہ عمل ہے جو انسان کے اختیار میں ہے، اختیاری عمل، اور ایک وہ ہے جو غیر اختیاری ہے. اختیاری جیسے بندہ کوئی بھی عمل کرے، جیسے نماز پڑھنا، وضو کرنا، اور ایک غیر اختیاری ہے، وہ ہے جس پہ انسان کا اختیار نہیں چلتا، جیسے کہ وسوسہ ہے. اب وسوسہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ذہن میں الٹی سیدھی باتیں آتی ہیں، تو ان پر جب تک عمل نہیں کرے گا اس وقت تک اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ پکڑ نہیں فرمائیں گے. لیکن جب کسی وسوسے بھی عمل کیا تو پھر اس میں ہماری پکڑ ہوگی. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں ایسے غلط وسوسے آتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے زبانوں پہ بھی نہیں لا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو مسلمان کی خاص نشانی ہے، علامت ہے کہ مسلمان کے دل میں یہ غلط وسوسے آئیں گے، لیکن ان پہ کوئی عمل نہیں کرنا، ان کو زبان پہ نہیں لانا. جو زبان پہ لائے اللہ نے اختیار دیا انسان کو. خیالات کے درجے میں جتنے وسوسے آئیں گے اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، اور ان کی طرف ہم نے توجہ بھی نہیں دینی. اگر آگے گئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے ہم ان کو دفع کریں. اور اسی طرح ساتھ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اگر صبح کوئی شخص 10 دفعہ پڑھ لے تو شام تک، اگر شام کو پڑھ لے 10 دفعہ تو صبح تک جو ہے شیطان ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا کے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا. لہذا ہم نے شیطان کو، چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری نظروں سے پوشیدہ اور غائب ہے، تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک اعمال کے ذریعے ہی شیطان سے بچ سکتے ہیں. لہذا ہم نے شیطان سے بچنے کے لیے ایک تو ہمارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں کرنی، اور ان کو اپنے زبان پہ نہیں لانا، ان کا تذکرہ نہیں کرنا. دل کے اندر خیالات آ گئے، وسوسہ آ گئے، وہ ختم ہو جائے، اس پہ کوئی معاوضہ نہیں. دوسرا وہ ہے جو ہمارے اختیاری گناہ ہیں، جیسے انسان اپنی مرضی سے اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کا ثواب ملے گا، اور اگر اپنی مرضی سے اختیاری طور پہ وہ جو ہے کوئی گناہ کرتا ہے تو اب وہ اس گناہ کی سزا اسی کے اوپر ہوگی، اس کا بوجھ اسی کے اوپر ڈالا جائے گا. کسی ایک کا بوجھ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا. لیکن یہاں یہ بات میں ذہن میں رہے کہ اگر کوئی شخص
جیسے نیکی ہے کہ الدال علی الخیر کفاعل، نیکی کی طرف بلانے والا ایسے ہے جیسے وہ نیکی اس نے خود کر لی. آپ نے نیکی کی طرف جس کو دعوت دی، اگر وہ نیکی پہ نہیں بھی آیا پھر بھی آپ کو نیکی کا ثواب مل جائے گا، آپ کو اجر، ہاں دعوت پہ اجر مل جائے گا. اسی طرح اگر کسی نے کسی کو گناہ کی دعوت دی اور اس نے وہ گناہ کیا، تو اگر دعوت دی ہے اور اس نے گناہ کر لیا، گناہ کی دعوت دی ہے اس نے تو یہ گناہ ہے، اور اس پہ اس نے عمل کیا تو لہذا اس گناہ میں یہ دونوں برابر کے شریک ہوں گے، بلکہ دینے والے میں ڈبل سزا. چونکہ ایک تو اس نے گناہ کی دعوت دی اور دوسرا اس کے گناہ کے ذریعے سے دوسرا آدمی گناہ میں ملوث ہوا، لہذا اب اس پہ ڈبل سزا، اس کو جتنا گناہ ملے گا اس کی سزا اس کو، اور پھر جو گناہ کی دعوت دی اس کی الگ اس کو سزا ملے گی. لہذا ہم نے دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے خیر کی چابی بنا اور شر کا تالا بنا. ہاں مجھے شر کا تالا بنا، اور مجھے شر کی چابی نہ بنانا اور خیر کا تالا نہ بنانا، یعنی انسان سے خیر پھیلے، دوسروں کے لیے شر نہ پھیلے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے لیے فائدہ ہو. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. تو ہم نے جتنے بھی گناہ کریں گے، اگر ہمارے ذریعے سے کوئی گناہ میں لگا ہے اس گناہ کی سزا بھی ہمیں ملے گی، اور جو ہم نے خود گناہ کیا اس کی سزا بھی ملے گی. لہذا اللہ نے فرمایا کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو تم نے نیک اعمال کیے اس کا اجر تو تمہیں ملے گا، اس نیک اعمال پہ تم نے کسی اور کو لگائے پھر بھی تمہیں اجر ملے گا، ہاں اور ڈبل دوہرا اجر ملے گا. اور جو گناہ پہ تم نے خود کیا یا کسی اور کو لگایا اس کا بوجھ اور وبال بھی تمہارے اوپر پڑے گا. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور کریم ہے اپنے بندے پر کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، جب وہ گناہ کو کرتا ہے تو پھر ایک گناہ لکھا جاتا ہے. اور نیکی کا ارادے پہ ایک نیکی اور نیکی کے کرنے پہ پھر 700 سے لے کے کروڑوں تک جتنا اللہ چاہتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، پھر اللہ اتنا اجر اس کو دیں گے کہ دنیا والے اس کا حساب نہیں کر سکتے. لہذا ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے ذات سے دوسروں کے لیے خیر پہنچے، دوسروں کو فائدہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو. ہم کسی کے لیے گناہ کا ذریعہ نہ بنیں بلکہ ہم خیر کا ذریعہ بنیں، اور ہر بندہ، ہر مسلمان یہ کوشش کرے. آج دیکھو مسلمان کے پاس دین ہے، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن مسلمان اس کلمے پہ نہ خود عمل کرتا ہے اور نہ اس کلمے کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. اب نتیجہ یہ کہ مسلمان سانپ بنا ہوا ہے، اس خزانے پہ اس نے قبضہ کیا ہے، اور یہ دنیا کے دوسرے انسان جو بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے اوپر محنت نہیں کر رہا، ان کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے. اس لیے ایک انسان سارے دنیا کے انسانوں کا ذمہ دار ہے، ایک مسلمان. اور ایک آدمی جو بغیر کلمے کی دنیا سے جا رہا ہے، اس کی ذمہ دار جو ہے وہ پوری انسانیت ہے کہ اس کے لیے فکر، اس کے لیے کوشش اور سعی تو کرنی چاہیے. لہذا ہم نے دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، دوسروں کے لیے اچھائی پھیلانے کا ذریعہ بنے، اور اسی طرح ہمارے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ ہو، نقصان کسی کو نہ ہو. ہم کسی کے لیے شر کا ذریعہ نہ بنے، اور اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اب یہاں پہ ایک کوئی اچھائی کا حکم تو ماشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں لوگ دیتے ہیں، لیکن برائیوں سے کوئی نہیں روکتا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں. ان دونوں کو اپنانا ہے کہ جہاں گناہ ہو، گناہ کو گناہ کہنا. یہ مسلمان اگر اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، مجرم کو مجرم نہیں کہے گا، اور چوری کو چوری نہیں کہے گا، ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہے گا، تو پھر یہ اس کو گناہ سے کیسے روکے گا؟ اس لیے جو غلط ہے اس کو غلط کہنا، اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا، صحیح کی طرف چلنا، صحیح کی دعوت دینا، اور غلط سے دوسروں کو بھی روکنا اور خود بھی غلط سے روکنا. اب اس کے 3 درجے ہیں ایمان کے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو وہ کیا کرے بھائی؟ سب سے پہلے ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے اس کو کہے کہ یہ غلط ہے، زبان سے روکنے کی کوشش کرے. اور فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اگر اس نے زبان سے بھی نہیں روکا تو پھر دل سے اس کو روکے اور اس میں ناراض ہو. اور علماء نے